الحمدللہ آج 21 اکتوبر 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 302 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الاحقاف انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور احقاف اس بستی کا نام ہے جس بستی کی طرف سیدنا ہود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور آپ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ قوم عاد کہلاتی ہے، ہود علیہ السلام کی قوم، اور ان کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام آئے، ان کی قوم کا نام ہے قوم سمود۔ تو چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس کے اندر ظاہر مرکزی ٹاپک وہی ہوگا، عقیدہ توحید کے حوالے سے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے، اور جو یعنی مشرکانہ اوہام اس معاشرے میں چل رہے تھے ان غلطیوں کی اصلاح کی طرف انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کی باتیں ملیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ جب اس صورت کا اینڈ ہوگا تو وہ جنات کے واقعے کے اوپر ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور بس ایک دفعہ ہی قرآن سن کر انہوں نے عقیدہ توحید اختیار کر لیا، اور نہ صرف اختیار کیا بلکہ اپنی قوم میں جا کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا۔ تو یہ سورہ احقاف کے اندر سارے ٹاپکس کور ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے قرآن پاک کھول کے سامنے رکھ لیں تاکہ یہ پتہ ہو کہ کون سی آیات چل رہی ہیں۔ 26واں پارہ سٹارٹ میں سورۃ الاحقاف۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ پچھلے دنوں ہی اپلوڈ ہوا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو جب چاہے کچل دے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو نہیں پیدا کیا مگر کسی مقصد کے تحت، کسی پرپز کے تحت۔ الحق کہتے ہیں عربی میں پرپز فل چیز کو، حق سچائی کو بھی کہتے ہیں، اور ظاہر سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ پرپز آف لائف کسی شخص کو سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ آسمان اور زمین جو کچھ ہے ان کے درمیان ہم نے نہیں پیدا کیا مگر پرپز فل، با مقصد، و اجل مسمى، اور یہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے، یعنی الٹیمیٹلی موت آنی ہے اور اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے۔ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام پیدا کیا ہے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافروں کی یہ حالت ہے کہ جس چیز سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد قطعاً صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو قرآن حکیم کو ماننے سے انکار کر دیں یا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیں، بلکہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ کو ماننے والے تو ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے دنیا میں موجود ہیں، کی ماننے والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان جو لکیر ہے وہ نماز ہے۔ نماز چھوڑنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے حضور وہ عملاً کافر ہے۔ لہٰذا قرآن حکیم میں جب بھی کافروں کا ذکر آ رہا ہو، اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں انکار کرنے والے، خواہ کوئی اپنے عقیدے سے انکار کر دے خواہ اپنے عمل سے، دونوں ہے انکاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرکین عرب تھے، لیکن تعویل عام میں آج بھی آپ کسی کو یہ بات بتائیں کہ بھئی اپنی آخرت کی تیاری کرو، وہ بوڑھا ہو چکا ہوگا، اس کی ٹانگیں قبر میں ہوں گی، اس کے باوجود اگر آپ اس سے موت ڈسکس کریں گے تو وہ آگے سے آپ کو کہے گا تو جیندے جی سانو مارن لگا ہے، حالانکہ اس کی زندگی میں تو اب کوئی چاند باقی نہیں رہا۔ وہ بھی اس وقت مرنا نہیں چاہ رہا ہوگا، وہ بھی اس وقت موت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اپنی اصلاح کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ،
اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ بھلا غور تو کرو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ارونی ماذا خلق من الارض، مجھے دکھاؤ تو کہ زمین میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو، جن کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو۔ یہ تدعونی لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی شرک کو چھپانے کی کوشش کی ہے، توحید کا مقدمہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ ان کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے نا تو انہوں نے تدعون کا ترجمہ ہی بدل دیا ہوگا، یا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تاکہ کسی کے دماغ میں نہ آئے وہ کہ ہاں نہیں ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن یہاں تو ذکر تھا پکارنے کا۔ یا پکارنے کا ترجمہ پکار کر دیں گے لیکن بریکٹ میں لکھیں گے جنہیں تم معبود سمجھ کر پکار رہے ہو۔ یہی کام پیر کرم شاہ صاحب نے بھی کیا ہے اس میں، یہ جو میرے ہاتھ میں ترجمہ ہے، بریکٹ لگا دی، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر معبود سمجھ کے پکاریں گے پھر تو شرک ہوگا، اور بغیر معبود سمجھے ہوئے پکاریں گے تو وہ توحید بن جائے گی۔ تو یہ کون سی توحید ہے آپ کو انہی آیات میں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ ویسے آپ جتنا مرضی پکاریں کسی کو، نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا، کیونکہ اس میں آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یا رسول اللہ سے تو کوئی انکاری نہیں ہے، آپ پکاریں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسے ہی آپ یا رسول اللہ مدد کہہ دیں گے، یہ اب آپ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ والی جو مدد ہے نا دعا والی، یہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے۔ ظاہری اسباب میں تو آپ مسلمان کیا کافروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ یہودیوں کے پاس گروی رکھی تھی، یہودیوں سے مدد مانگی ہوئی تھی، لیکن کہیں آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ کسی نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد آپ کو مدد کے لیے پکارا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کے بعد، یعنی آپ نے غزوہ احد میں سیدنا حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ نے غزوہ خندق میں کبھی پکارا ہو یا حمزہ ابن عبد المطلب المدد، ایسا کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ اب جو سامنے آپ اسے ضرور مدد لیں وہ تو ظاہری اسباب ہے، وہ تو سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے، اگر آپ نے ظاہری اسباب پہ جانا ہے۔ آج سورج ختم ہو جائے تو دنیا کا کوئی بزرگ جو ہے زمین کا نظام نہیں چلا سکے گا۔ سورج کی وجہ سے ہی ہماری خوراک تیار ہوتی ہے، اس خوراک کو ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں فوٹو سنتھسس کے ذریعے، اور جانوروں کا یہ پورا فوڈ سائیکل سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر، وہاں سے گلیشیئر پگھلتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو زمین کے سوتوں میں نیچے پانی دریا بہہ رہے ہیں یا اوپر بہہ رہے ہیں، پورے یعنی زندگی جو ہے سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ سورج ختم دنیا ختم، تو کیا ہم کہتے ہیں المدد یا سورج؟ نہیں، کہہ ہی نہیں سکتے۔ سورج کا مددگار ہونا اور چیز ہے، اس کو پکارنا اور چیز ہے۔ وہ مددگار کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ کسی کے دماغ میں بھی وہم آتا ہے یا سورج المدد آج نکل آئیے بہت گرمی ہے سردی ہو گئی ہے، یا سورج المدد آج چھپ جائیے آج بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے، کوئی نہیں۔ تو باقی لوگوں کو کیوں پکارتے ہیں؟ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے بارش کے اوپر، آج تک کسی کے دماغ میں بھی آیا کہ ہم کہیں کہ یا میکائیل علیہ السلام مہربانی فرمائیے اور آج بارش فرما دیجیے؟ کس سے پکارتے ہیں؟ تو بھائی مولا علی علیہ السلام کو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ باقی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو کہیں بھی ان اٹینڈڈ میں نہیں چھوڑتا۔ توحید چونکہ اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اس میں نے ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے، اس میں نے سارے وسوسے سیٹل کیے پونے 2 گھنٹے کے اندر، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو انشاءاللہ کھل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ کس نے پیدا کی ہے کوئی ایسی چیز زمین میں دکھاؤ، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کسی کی کوئی شرکت ہو پیدائش میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا وثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یہ مشہور آیت جو میں اکثر پڑھتا ہوں، لاؤ میرے پاس، اگر قرآن کو نہیں مانتے کو پچھلی کتاب لے آؤ، اس کے اندر لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، یا نبیوں کے آثار چلتے آ رہے ہوں۔ نبیوں کے آثار یعنی علم حدیث، تو لاؤ اس میں سے کوئی بات کرو۔ تو یہاں پہ بھی اس امت میں بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن دی سے بات کرے، وہ کہتے ہیں نہیں واقعات چل رہے ہیں۔
یہ قرآن نے